ایک حدیث مبارکہ مشکات المصابیح کے حوالے سے میں عرض کروں گا۔ مشکات شریف میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے گئے تو آپ کی معیت میں صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو جب حضور نے وضو کیا نا تو آپ کے وضو کا پانی جو آپ کے ہاتھوں سے جدا ہو رہا تھا، آپ چہرہ دھوتے تو آپ کے چہرہ اقدس سے پانی جدا ہوتا، آپ کے بازوؤں سے پانی جدا ہوا، جو آپ کے پاؤں مبارک دھونے سے پانی جدا ہوا نا، تو جیسے وہ پانی آپ کے بدن سے جدا ہوتا تو صحابہ کرام اپنے ہاتھ آگے کر لیتے سبحان اللہ، اور اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر مل کے اپنے چہرے پہ مل لیتے، سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ۔ اچھا، جس کو پانی نہ میسر ہوا، جمع غفیر تھا صحابہ کا، جسے پانی نہ ملا، تو صحابہ کا آپس میں ایثار اور قربانی دیکھیے کہ جس کے ہاتھ گیلے تھے اس نے وہ ہاتھ وہاں سے ٹچ کیا اور اپنے چہرے پہ پھیر لیا۔ سبحان اللہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ مت رکا، یہ تم نے کیوں کیا ہے یہ عمل، بے شک، یہ ایسا کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، آخر کیوں کیا ہے تم لوگوں نے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ کام کیا۔ تو سرکار نے منع نہیں کیا کہ نہیں آئندہ نہیں کرنا، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ کام کیا ہے نا تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت تم سے تقاضا بھی کرتی ہے۔ محبت یار دعووں سے تھوڑی پوری ہو جاتی ہے، محبت دعووں سے پوری نہیں ہوتی، محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، تو محبوب کو راضی بھی کرنا پڑتا ہے، صحیح ہے نا؟ ہمارے ہاں تو بڑا آسان سا ٹرینڈ ہے نا محبوب کو راضی کرنے کا، کہ گئے اور جا کے ہاتھ اٹھا کے نعرے مار دیے کہ حرمت رسول میں جان بھی قربان ہے۔ اچھا، سب کو پتہ ہے جان دینی تھوڑی ہوتی ہے، بس نعرے مارے گھر آ گئے، محبت بھی ثابت ہو گئی، محبوب بھی راضی ہو گیا، ہم بھی راضی ہو گئے، اگلے دن کام دھندے میں لگ گئے۔ نہیں، محبت رسول میں جان دینے کی بات نہ کرو، محبت رسول میں ایمان بھی قبول ہے، محبت رسول میں اطاعت رسول بھی قبول ہے، محبت رسول میں یہ باتیں کریں نا آپ۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہو، اور فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تمہارے ساتھ محبت کرے، ایک تو یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، فرمایا کہ دوسری بات یہ کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو فرمایا کہ 3 کام کر لینا۔ فرمایا کہ جب بھی بولو ہمیشہ سچ بولو، جب بھی بولو سچ بولو، تمہارے پاس امانت رکھی جائے نا تو اس کے اندر خیانت نہ کرو، اور فرمایا کہ تمہارا ہمسایہ تمہاری وجہ سے تکلیف میں نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، یہ مزے کی بات بھی تو نہیں ہے نا، جس زبان سے ہم درود پاک پڑھیں، جس زبان سے ہم نعت پڑھیں، جس زبان سے ہم قرآن پڑھیں، اور پھر وہ زبان جھوٹ بھی بولے، بتائیں مزہ آئے گا اس میں؟ محبت تو نہ ہوئی نا یار۔ تو فرمایا کہ جب بھی بولو سچ بولو۔ ہم یہ عہد کریں، آج یہ محبت رسول کی محفل ہے نا، ہم عہد کریں کہ ہم نے سیکھ کے جانا ہے نا، ہماری محفل کا میسج ہے یہ۔ سرکار نے فرمایا کہ جب بھی بولو، اور سرکار نے فرمایا کہ جب تمہیں امانت دی جائے تو اس میں خیانت۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک جگہ پہ بازار لگا ہوا تھا، ایک بندہ گھوڑا بیچ رہا تھا، یہودی تھا وہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سودا کیا، ہاں بھی کتنے دینار میں دو گے؟ اس نے کہا بھی حضور میں 10 دینار میں دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا اور تمہارا سودا ہو گیا، تو تم یہیں رکو، یہ میرا گھوڑا تمہارے پاس میری امانت ہے، میں گھر جاؤں گا، پیسے لے کر آتا ہوں، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، گھوڑا لے جاؤں گا۔ تو یہ بات ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر چلے گئے۔ اچھا، پیچھے پتہ ہے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ تو آتا ہی رہتا ہے۔ اچھا، وہ ایک اور بندہ آ گیا، اس نے پوچھا ہاں گھوڑا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا، 15 دینار کا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے 15 دینار دی، اس نے گھوڑا اس کو دے دیا، وہ گھوڑا لے کے چلا گیا، 15 دینار اس نے جیب میں ڈال لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، حضور نے پوچھا بھی میرا گھوڑا؟ تو کہنے کہ کون سا؟ آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ سودا ہوا تھا نا، میرا بات چیت ہوئی تھی، سودا ہوا تھا، میں نے 10 دینار میں گھوڑا خریدا تھا۔ تو کہتا نہیں، ایسا تو کوئی سودا نہیں ہوا، اگر آپ نے کوئی سودا کیا ہے، کوئی گواہ ہے تو لائیں، گواہ پیش کریں تو میں تسلیم کرتا ہوں، وگرنہ میرا تو آپ کا کوئی سودا نہیں ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی کھڑے تھے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کا نام تھا خزیمہ انصاری۔ اچھا، یہ قبیلہ بنو خزرج کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور معاملہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میرا اس طرح معاہدہ ہوا تھا، اس نے گھوڑا بیچا تھا، میں نے 10 دینار میں خریدا تھا، یہ کہتا ہے کہ گواہ لے کر آؤ، اس نے وہ کسی اور کو دے دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔
اس نے گواہی دی کہ میں اس بات پر گواہ ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سودا اس یہودی کے ساتھ 10 دینار پر ایک گھوڑے کا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بات اسے لے گئے ایک سائڈ پہ جا کے، آپ نے فرمایا کہ خزیمہ تو موقع پہ تھا ہی نہیں، تو نے تو سودا نہیں دیکھا، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ تو نے سودا تو نہیں دیکھا؟ اچھا حضرت خزیمہ کچھ نہیں کہتے، وہ کہتا ہے کہ حضور ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا، حضور ہم نے آپ کے کہنے پہ مان لیا نا، ہم نے جنت تو نہیں دیکھی، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، ہم نے جہنم تو نہیں دیکھی، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، ہم نے قرآن تو نہیں دیکھا تھا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، ہم نے رب نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پہ مان لیا، تو گھوڑے کا سودا کیا بات ہے یار؟ یہ کیا چیز ہے؟ ایک گھوڑے پہ آ کے ہمارے ایمان کا سودا ہو جائے گا؟ حضور ہم نے رب کو بغیر دیکھے آپ کی زبان سے سن کے مان لیا، جب ہم نے رب کو بغیر دیکھے مان لیا تو اس سودے کو بھی ہم نے بغیر دیکھے مان لیا۔ اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پتہ کیا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خزیمہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ کے بلند کیا، صحابہ کرام کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ آج کے بعد اسلام کا قانون یہ ہے کہ کہیں گواہی کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوگی، لیکن میرا خزیمہ جہاں کھڑا ہو گیا ایک بندے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی، سبحان اللہ، کیونکہ یہ مجھے صادق کہتا ہے، یہ مجھے صادق کہتا ہے، مجھے امین کہتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ تھا، حضور کا دستور تھا، طریقہ تھا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب بھی بولو اور جب امانت تمہیں دی جائے خیانت نہیں کرنی، اس کے اندر امانت داری ہونی چاہیے تمہارے مزاج کے اندر، اور فرمایا کہ تمہارا ہمسایہ تم سے راضی رہنا چاہیے۔ جس بندے کا ہمسایہ اس بندے سے راضی نہیں ہوتا نا، فرمایا پھر اس کا رب اس سے راضی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمارا یہ میسج ہے، ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو عام کرنا ہے نا۔ تو اگر آپ اللہ اور اس کو رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، سرکار نے یہی فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، تو فرمایا کہ پھر یہ کام کر لینا۔ آپ دل میں عہد کریں، آپ دل میں پکا ارادہ کریں کہ ہمارا آج سے عہد ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ زبان جب کھلتی ہے تو درود پڑھتی ہے، یہ زبان جب بولتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، یہ زبان جب گفتگو کرتی ہے تو اللہ کے کلام سے بات کرتی ہے، تو یہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گی۔ اچھا نہیں لگتا نا، مزہ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ ایک ہی زبان ہو وہ نعت بھی پڑھتی ہو، ایک ہی زبان ہو وہ جھوٹ بھی بولتی ہو، مزہ نہیں آتا۔ پھر فرمایا کہ آج کے بعد مجھے اگر امانت مل گئی تو میں اس کے اندر خیانت نہیں کروں گا، میرے اللہ اور اس کے حبیب کا فرمان ہے یہ، اور میرے ہمسائے مجھ سے راضی رہیں گے۔ اب ہمسایوں کو راضی رکھیں، دوستوں کو راضی رکھیں، اور رشتہ داروں کو راضی رکھیں۔ صرف اس لیے یہ بات نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے ہم سے ڈر گیا، یہ نہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں گے، آپ نے اسلام پر چلنا ہے۔ آپ اپنے کردار سے لوگوں کو بتائیں کہ میں مسلمان ہوں، دوسرا دیکھنے والا دیکھ کر مجبور ہو جائے یہ بات ماننے کے لیے کہ ہاں یار یہ محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اور اس پروگرام کو، اس محفل کو، اس مجلس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ المبین۔